کشمیر کی جذبہ حریت کا استعارہ سید علی گیلانی عمر بھر بھارت کے استعماری عزائم کا پردہ چاک کرتے رہے۔ کشمیری نوجوانوں میں جذبہ جہاد اور شوق شہادت پیدا کیا۔ نظریہ پاکستان کے سچے پیروکار سید علی گیلانی کشمیر کو تقسیم ہند کا نامکمل ایجنڈا کہتے تھے۔ گیلانی کشمیر کو اسلامی مسئلہ کہتے رہے۔ سن 1990 میں مقبول کشمیری رہنما بن گئے۔ موجودہ صدی میں حریت کانفرنس کے سخت گیر رہنما کے طور پر ابھرے۔ انہیں 2020 میں پاکستان کی سویلین ایوارڈ نشان پاکستان سے نوازا گیا۔ سید علی گیلانی 1 ستمبر 2021 کو 92 برس کی عمر میں انتقال کر گئے۔ VLC پوڈ کاسٹ میں ڈاکٹر ناصر بیگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ریاست جموں و کشمیر کی تاریخ حریت میں سید علی گیلانی کا نام ہمیشہ سنہری حروف سے لکھا جائے گا۔ ان کا شمار کشمیر کی مزاحمتی تحریک کے بزرگ قائدین میں ہے، جنہوں نے اپنے سخت گیر سیاسی نظریات کی وجہ سے زندگی کا ایک بڑا حصہ جیل میں گزارا۔ بھارت کے استعماری عزائم کا ادراک کرتے ہوئے ہر محاذ پر آواز حق بلند کی، قوم کو بیدار کرنے کے لیے شب و روز جدوجہد کی، بالخصوص نوجوانوں میں جذبہ جہاد اور شوق شہادت پیدا کرنے کے لیے اپنی گفتگو اور کردار کو رول ماڈل کی حیثیت سے پیش کیا۔ سید علی گیلانی صرف کشمیر کے ہی رہنما نہ تھے، بلکہ وہ پاکستانی سیاستدانوں سے زیادہ نظریہ پاکستان پر یقین رکھنے والے اور اس کے پرچارک بھی تھے، اور اس سے بڑھ کر وہ نظریہ پاکستان کے ایک محافظ تھے۔ وہ اپنی مشکلات کی بجائے پاکستان کے حالات پر فکر مند رہتے تھے۔ انہوں نے کشمیر کو پاکستان کا قدرتی حصہ قرار دے کر مسئلہ کشمیر کو تقسیم ہند کا نامکمل ایجنڈا قرار دیا۔ سید علی گیلانی 29 ستمبر 1929 کو ضلع بارہمولہ میں جھیل وولر کے کنارے آباد زوری منز گاؤں کے ایک متمول سید گھرانے میں پیدا ہوئے تھے۔ ان کے اجداد مشرق وسطیٰ سے ہجرت کر کے کشمیر میں آباد ہوئے تھے۔ ابتدائی تعلیم سوپور کے قصبے میں حاصل کرنے کے بعد وہ اعلیٰ تعلیم کے لیے اورینٹل کالج لاہور چلے آئے، جہاں وہ جماعت اسلامی کے بانی مولانا مودودی کے خیالات اور علامہ اقبال کی شاعری سے بے حد متاثر ہو کر لوٹے۔ سید علی گیلانی نے علامہ اقبال کی فارسی شاعری کے ترجمے پر مشتمل 3 کتابوں اور خودنوشت سوانح عمری سمیت تقریباً 1 درجن کتابیں بھی تصنیف کیں۔ سید گیلانی نے اپنی سیاسی زندگی کا باضابطہ آغاز سن 1950 میں کشمیریوں کی تحریک مزاحمت سے عملی طور پر جڑنے کے ساتھ کیا۔ کشمیر واپسی پر انہوں نے جماعت اسلامی میں شمولیت اختیار کی۔ شعر و سخن سے شغف اور حسن خطابت کی وجہ سے بہت جلد جماعت کے اہم رہنما کے طور پر مشہور ہو گئے۔ انہوں نے سن 1972، سن 1977 اور 1987 میں جماعت کے ٹکٹ پر الیکشن جیتا۔ مقامی اسمبلی میں وہ مسئلہ کشمیر کے حل کی وکالت کرتے رہے۔ 87 رکنی ایوان میں جماعت کو چند سیٹیں ہی ملتی تھیں، لہٰذا ان کی سیاست اسمبلی کے اندر حاشیے پر ہی رہی۔ 1987 میں گیلانی نے مسئلہ کشمیر کے حل کی حامی کئی پاکستانی نواز تنظیموں کے اتحاد مسلم متحدہ محاذ کی حمایت میں الیکشن لڑ کر اس وقت کے وزیر اعلیٰ فاروق عبداللہ کو تاریخی چیلنج پیش کیا۔ تاہم انتخابات میں بدترین دھاندلی اور کانگریس کی حمایت سے فاروق عبداللہ اقتدار برقرار رکھنے میں کامیاب ہو گئے۔ تاہم سید علی گیلانی سمیت محاذ کے کئی اہم امیدواروں نے الیکشن جیتا۔ جب کشمیر میں ہماگیر مسلح شورش برپا ہوئی تو گیلانی نے مسلح تحریک کی کھل کر حمایت کی اور اسمبلی کی رکنیت سے مستعفی ہو گئے۔ ان کے ساتھ روشن خیال پیپلز کانفرنس کے رہنما عبدالغنی لون نے بھی استعفیٰ دیا اور دونوں نے تحریک آزادی کی حمایت کا اعلان کر دیا۔ تاہم کچھ ہی عرصے بعد کشمیر میں گورنر راج نافذ ہوا اور فاروق عبداللہ لندن میں مقیم ہو گئے۔ 1990 کی دہائی کے اوائل میں گیلانی ایک مقبول عام پاکستانی نواز رہنما کے طور پر ابھرے، جو مسئلہ کشمیر کو اسلامی مسئلہ کہتے تھے۔ اسی عرصے میں مقبوضہ کشمیر کے مختلف آزادی پسند دھڑوں میں نظریاتی جنگ چھڑ گئی، جس میں کافی جانی نقصان بھی ہوا۔ اسی پس منظر میں گیلانی اور لون نے کل جماعتی حریت کانفرنس کے قیام میں کلیدی کردار نبھایا اور نظریاتی جنگ تھم گئی۔ حریت کانفرنس میں دونوں مکاتب فکر کی جماعتیں شامل تھیں۔ حریت کانفرنس نے اقوام متحدہ کی قراردادوں پر عمل کو بنیادی مطالبہ بنایا اور کشمیریوں، پاکستان اور انڈیا کے درمیان بیک وقت مذاکرات کو متبادل کے طور پر پیش کیا، لیکن سن 1996 میں سخت ترین فوجی محاصرے میں ہوئے انتخابات کے بعد جب فاروق عبداللہ نے دوبارہ اقتدار سنبھالا تو نئی دلی نے علیحدگی پسندوں کے ساتھ 2 طرفہ مذاکرات کی کوششوں کا آغاز کر دیا۔ ان کوششوں کی وجہ سے گیلانی اور دیگر رہنماؤں کے موقف واضح طور پر متصادم ہوئے۔
2002 میں عبدالغنی لون کے قتل کے بعد جب کشمیر میں انتخابات ہوئے تو بڑی تعداد میں لوگوں نے ووٹ ڈالے۔ گیلانی نے حریت کی اس وقت کی قیادت پر الزام عائد کیا کہ اس نے الیکشن بائیکاٹ میں سنجیدگی نہیں دکھائی۔ اسی اختلاف پر انہوں نے اپنے حمایتیوں سمیت حریت کانفرنس کا الگ دھڑا بنا لیا اور ان کا دھڑا سخت گیر دھڑا کہلایا، جبکہ میر وائز والا دھڑا اس کو معتدل اور اعتدال پسند دھڑا سمجھا جانے لگا۔ امریکہ پر 9/11 کے بعد پاکستان کی خارجہ پالیسی آزمائشی دور سے گزر رہی تھی۔ اسی اثنا میں نئی دلی نے بھی حریت کانفرنس کی ماڈریٹ قیادت کے ساتھ پینگیں بڑھانا شروع کر دیں۔ اٹل بہاری واجپئی اور منموہن سنگھ دونوں کی حکومتوں نے حریت قیادت کے ساتھ مذاکرات کے کئی ادوار کیے، لیکن ہر بار گیلانی ان مذاکرات کو فضول مشق اور وقت گزاری سے تعبیر کرتے رہے، جس کی وجہ سے ان مذاکرات کو عوامی حمایت حاصل نہ ہو سکی۔ مذاکرات کی مخالفت پر دلی میں اکثر حلقوں نے گیلانی کے اعتراض کو پاکستانی کارستانی بتایا، لیکن جب مشرف نے اقوام متحدہ کی قراردادوں کو کنارے کر کے مسئلہ کشمیر کے حل کا 4 نکاتی فارمولہ پیش کیا تو سید علی گیلانی نے اس کی بھی مخالفت کی۔ نئی دلی میں پاکستانی سفارت خانے میں مشرف اور سید علی گیلانی کے درمیان 2005 میں ہونے والی ملاقات میں انہوں نے پرویز مشرف سے کہا کہ انہیں کشمیریوں کو اعتماد میں لیے بغیر ان کے سیاسی مستقبل کا یک طرفہ فیصلہ لینے کا حق نہیں ہے۔ اس موقف کو اختیار کرنے پر گیلانی کی کشمیریوں میں مقبولیت اور بھی بڑھ گئی اور احتجاجی مظاہرین میں نوجوان ان کی تصاویر ایک انقلابی رہنما کے طور پر بلند کرنے لگے۔ سید علی گیلانی نے اپنی زندگی میں کئی مرتبہ یہ دعویٰ کیا کہ نئی دلی کے کئی مصالحت کاروں نے ان سے رابطہ کر کے ان سے موقف میں لچک لانے کی فرمائش کی، تاہم وہ اعادہ کرتے رہے کہ مسئلہ کشمیر اقوام متحدہ کی قراردادوں کی روشنی میں ہی حل ہوگا، اور اگر اس میں دلی کو دقت ہے تو پاکستان، انڈیا اور کشمیری قیادت کے درمیان بیک وقت سہ فریقی بات چیت بھی ایک متبادل ہے۔ 2014 میں جب نریندر مودی نے اقتدار سنبھالا تو کشمیر کے بارے میں نئی دلی کا رویہ سخت ہو گیا، جس کے باعث نظریاتی اختلاف کے باوجود میر وائز، عمر فاروق، سید علی گیلانی اور یاسین ملک کی سیاسی سمت ایک جیسی نظر آنے لگی۔ پھر 5 اگست 2019 کو کشمیر کی خصوصی آئینی حیثیت کے خاتمے کا اعلان کر دیا گیا، جس کے نتائج کشمیری آج بھی قدغنوں، گرفتاریوں اور خوف و ہراس کی صورت میں بھگت رہے ہیں۔ علی گیلانی اپنی ضعیفی اور علالت کے باعث جموں و کشمیر کی آئینی خود مختاری کو ختم کرنے اور ریاست کو 2 حصوں میں تقسیم کر کے براہ راست نئی دلی کے کنٹرول والے علاقے بنانے کے متنازع اقدام پر فعال کردار ادا نہ کر سکے اور حریت قیادت سے دستبردار ہو گئے۔ انہیں 2020 میں پاکستان کے سویلین ایوارڈ نشان پاکستان سے نوازا گیا۔ اس اقدام کے متعلق بھارت نے شدید نکتہ چینی کی تھی۔ کشمیریوں کے جذبہ حریت کا استعارہ سید علی گیلانی 1 ستمبر 2021 کو طویل علالت کے بعد 92 برس کی عمر میں انتقال کر گئے۔ انہیں وصیت کے مطابق پاکستان کے پرچم میں لپیٹ کر دفنایا گیا۔ جموں پر غاصب بھارتی حکومت نے ان کے اہل خانہ پر مقدمہ بھی دائر کیا۔ گیلانی صاحب علامہ صاحب کے اس شعر کی مجسم تصویر تھے: نگاہ بلند سخن دل نواز جاں پرسوز، نگاہ بلند سخن دل نواز جاں پرسوز، یہی ہے رخت سفر میر کارواں کے لیے۔ ان کی 3ری برسی پر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد، آزاد کشمیر کے دارالحکومت مظفر آباد سمیت پورے کشمیر میں ان کی یاد میں اجتماعات ہوئے اور ریلیاں نکالی گئیں۔ مظفر آباد میں نکالی گئی ریلی میں ہزاروں کشمیری شریک ہوئے اور اپنے اس مرحوم حریت پسند رہنما کو زبردست خراج عقیدت پیش کیا۔ مقررین نے سید علی گیلانی کی جانب سے کشمیر پر بھارتی غاصبانہ قبضے کے خلاف جہد مسلسل کو سراہتے ہوئے اس جدوجہد کو جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ کیا۔ دوسری جانب اسلام آباد میں مشاہد حسین سید، سینٹ کے لیڈر آف اپوزیشن شبلی فراز اور عبدالحمید لون نے بھی میڈیا سے گفتگو کی اور سید علی گیلانی کی جدوجہد کو اور ان کے جذبے کو سراہا اور ان کی خدمات کو خراج تحسین پیش کیا۔ سید علی گیلانی صحیح معنوں میں کشمیر اور پاکستان کے نظریے کے چیمپئن تھے۔ وہ ان لوگوں میں سے تھے جنہوں نے کبھی بھی اپنے اصولوں پر کمپرومائز نہیں کیا۔ وہ اپنے نظریے پر، نظریہ پاکستان پر اور اس نظریے پر کہ کشمیر پاکستان کا حصہ ہے اور پاکستان اور کشمیر ایک ہیں،
اس سے کبھی دستبردار نہیں ہوئے۔ ایسے لوگ تاریخ میں ہمیشہ امر ہو جاتے ہیں۔ سید علی گیلانی کی 3ری برسی پر ہم انہیں خراج تحسین پیش کرتے ہیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور کشمیر اور کشمیریوں کے لیے زندگیاں آسان ہوں، کہ وہ بھارت کے ان ناپاک عزائم کو کامیاب نہ ہونے دیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ شکریہ۔